السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 87 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ الا رحمتاً مگر رحمت، من سے، ربی کا تیرے رب کی طرف سے، ان بے شک، فضلہ فضل اس کا، کانا ہے، علیہ کا تجھ پر، کبیرا بہت بڑا۔ تیرے رب کا تم پر یہ جو فضل ہے، جو اس نے نازل کردہ وحی کو واپس نہیں لیا یا وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف کیا، گویا ہدایت کا ملنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قل کہہ دیجئے، لَئِنِ البتہ اگر، اجتماعتی جمع ہو جائیں، الانس انسان، والجن اور جن، علی اس بات پر، ان یأتو کہ لے آئیں، بمثلی مانند، ھذا اس، القرآنی قرآن کے، لا یأتونا نہ لا سکیں گے، بمثلہ اس کی طرح کا، ولو اور اگرچہ، کانا ہوں، بعضہم ان میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شک کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نازل کیا ہے یا لکھا ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ امر رب ہے۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو جو تم نہیں بنا سکتے، خاص سارے ایک دوسرے کی اکٹھے ہو کر مدد بھی کر لیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خود تمہارے درمیان اتنی لمبی عمر تک رہا، میں نے تو اس عرصے میں تم کو کوئی بات نہ بتائی تھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سن کر گھر پہنچتے تو گھر والوں سے بھی اسی زبان میں بات نہ کرتے۔ قرآن اپنے اسلوب بیاں، طرز استدلال، تعلیمات، ہر ایک اعتبار سے دنیا کے باقی کلاموں کے مقابلے میں مستند اور معجزہ ہے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نہیں آئے، بلکہ 40 سال بعد انہوں نے سنانا شروع کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں ہی ان پر پہلی وحی اتری تھی، اور پھر سنا کر وہ چلے نہیں گئے، بلکہ تمہارے بیچ میں ہی، یعنی تمہارے درمیان ہی رہتے تھے۔ سناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بڑی ہی عجیب سی ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَا پھیر کر لاتے ہم، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے، فابیٰ تو نہ مانا یعنی انکار کیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفورا انکار کرنا۔ کس کا؟ قرآن کا۔ ہاں مگر، کیونکہ اکثریت کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے نا قرآن کا۔ مگر ہاں ایک چیز مانتی ہے، وہ کیا؟ کہ انکار کیا، اور اکثر نے نہ ماننے کا ہی انکار کیا، یعنی میجورٹی کیا کرتی ہے؟ میں نہ مانوں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔
وقالوا اور انہوں نے کہا لن نؤمنا ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے حتیٰ یہاں تک کہ تفجر تو جاری کرے لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا نون با عین ایک چشمہ. پھر آگے کیا ہے یا یعنی او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. او یا تکونا ہووے لکا تیرے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں میں سے وعنب اور انگوروں میں سے فتفجرا پھر تو پھاڑے الانہار دریا نہریں خلالہا اس کے درمیان تفجیرا فاجیمرا پھاڑنا یعنی جاری کرنا. پھر آگے کیا تھا یا او کا مطلب کیا ہوتا ہے یا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. او یا تسقط السماء تو گرائے آسمان کو کما جیسا کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو علینا ہم پر کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے او یا تأتی باللہ تو لے آئے اللہ تعالیٰ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے. یعنی یا تو اچھا دکھاؤ تو تم آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہو تو یہ اچھا نہیں. تو پھر اگلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. او یا یکونا ہو لکا تیرے لیے بیتن گھر من زخرفن زخرفا سونے کا زینت اور سونے کو کہا جاتا ہے. او ترقا را قافیات یا تو چڑھ جائے فی السمائی آسمان میں ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے لرقیک را قافیہ تیرے چڑھنے کو حتیٰ یہاں تک کہ تنزلہ تو اتار لائے علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب نقرأہ ہم پڑھیں اس کو. قل کہہ دیجئے سبحان ربی پاک ہے میرا رب حل کیا نہیں کنتو ہوں میں الا مگر بشرن سوائے ایک انسان کے رسولہ جو رسول ہے. اب یہ دیکھیں آپ خود سن رہے ہیں اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ تو جبریل علیہ السلام کیا وہی لے کر آتے ہیں ہم کو تو لکھا ہوا کیا ہے مٹیریل چاہیے. ان سب باتوں کے جواب میں فرمایا کہ میری ایک کیا ہے لمیٹڈ طاقت ہے جس کے ذمہ ہدایت ہے نہ کہ چشمے بہانے. تو کھجوروں کے درخت لگانے اور آسمان کو گرانا یا اللہ کو بلا کر لانا یا سونے کا گھر بنانا یا آسمان پر چڑھنا میرا کام نہیں. میں تو الا بشر رسولہ ایک رسول ہوں صرف مگر لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. ایسا کیوں کہا گیا؟ یہاں پر ساری باتوں کو صفر کر دیا گیا کہ میں تو ایک رسول ہوں. مجھے نہیں پتہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہو. آپ خود دیکھیں نا کہ اچھا اگر لوگوں کے مطالبے پر معجزے لانا شروع کر دیں تو کیا یہ سلسلہ کہیں جا کر رکے گا؟ تو کہتے ہیں اللہ کو سامنے لے آؤ ہم تب بھی نہ مانیں گے. تو یہ جو مطالبے کرتے تھے نا یہ ان کی اپنی ہی نیکیاں ضائع کرنے والی ہوں گی بات. تو دین کے وہ دین جو کرشموں کی بنا پر مانا جاتا ہے وہ کبھی بھی راسخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلیں اصل میں
دین کا جو اصل مقصود ہے نا وہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ بشر کیوں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود ہے، ایک فرشتے نہیں ہیں، حالانکہ فرشتے تو اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں اور کتاب بھی لے آتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں ایک رسول ہوں لوگوں کو ڈرانے والا۔ آیت نمبر 93 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔